वेलकम बैक। बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद अरकान कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करेंगे। पीटीआई क़यादत का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा सारे अरकान ने हलफनामे जमा करा दिए, आज इलेक्शन कमीशन को देंगे। उमर अयूब बोले विपाक और सूबों में हम हुकूमत बनाएंगे, सबसे पहला काम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई होगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा दोबारा नाकाम लोगों को लाने की कोशिश हो रही है, ये लोग फिर नाकाम होंगे। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल MWM का पीटीआई से गैर मशरूत इत्तेहाद है। आजाद कैंडिडेट हमारे प्रोविंशियल असेंबली पंजाब प्रोविंशियल असेंबली KP के, चाहे वो नेशनल असेंबली में है, कंसेंसस के साथ ये फैसला हो चुका है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। कैंडिडेट अपने एफिडेविट कल जमा करा चुके, हमारे पास जमा करने जा रहे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। रिजर्व सीटों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा आपस में एक फॉर्मल मुआहिदा भी हुआ है। हुकूमत सूबों में और नेशनल असेंबली में तहरीक इंसाफ बनाएगी, सबसे पहला काम होगा वजीर आजम इमरान खान बुशरा बीबी की रिहाई। उनकी मिसकैलकुलेशन थी, पीटीआई की लीडरशिप को नहीं पहचाना, आवाम को नहीं पहचाना, जिसके नतीजे में उनका हर कदम उन्हें दलदल में लेके जाता गया। दोबारा फेलियर को रिइंफोर्स कर रहे हैं, पतरी शिकस्त खाएंगे। हम रवादारी के कायल हैं, हम किसी किस्म की मिलिटेंसी के ऊपर बिलीव नहीं करते। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मजलिस वाहिद मुस्लिमीन का तावन तहरीक इंसाफ के साथ गैर मशरूत है, बगैर किसी डिमांड के है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों का 5वां दौर जारी है। इस्लामाबाद में नून लीग और PP की राब्ता कमेटियों में बातचीत साबिक वजीर खजाना इसाक डार की रिहाइशगाह पर हो रही है। इजलास में हुकूमत साजी और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की जा रही है। जराए ने बताया है विफाकी काबीना और पंजाब में इख्तिदार की शराकत दारी के उमूर पर गौर किया जा रहा है। दोनों जमातों में आज मामलात हतमी मरहले में दाखिल होने का इम्कान है। इसी मामले पर बात करते हैं, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, क्या इम्कानात हैं, आज हतमी फैसला हो जाएगा क्या? जी, अब पिछले जो 4 दौर हुए हैं उसमें वफाक और सूबों में जो हुकूमत साजी है उस पर तफसीली तौर पर मुशावरत हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। ये कमेटियाँ बाख्तियार है, उनको इख्तियार दिया गया है कि वो कोई भी इस हवाले से फैसला करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगरचे वो इत्तेहादी के तौर पर नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट तो देगी, लेकिन कैबिनेट का हिस्सा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनना चाहिए। इसके साथ साथ तो जो फार्मूला है पावर शेयरिंग का, उस पर भी तफसीली तौर पर बात हो रही है। 3 साल और 2 साल का एक फार्मूला मुस्लिम लीग नवाज ने पीपल्स पार्टी के सामने रखा था, उस पर भी मुशावरत हो रही है। इसके साथ साथ जो आइनी ओहदे हैं उन पर भी तफसीली तौर पर मुशावरत हो रही है। इससे कबल जो दौर हुई हैं वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस कमेटी ने और नून लीग की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स पार्टी की आदत को शेयर की थी, जिसके बाद आज हतमी तौर पर इस बात का इम्कान है कि ये जो दौर हो रहा है ये फाइनल दौर होगा और इसमें कोई फैसला जो है वो हो सकता है। ताम नून लीग के ज़राए का ये कहना है कि उनका मौक़िफ़ हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर फारूक आगाह करने के लिए। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई का सेनेट में एहतजाज। पीटीआई सेनेटर्स चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने जमा हो गए, धांधली इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाए। सेनेटर अली जफर ने इलेक्शन पर बहस कराने का मुतालबा करते हुए कहा यह मामला अहम है, एजेंडा मुअत्तल करके इस पर बात की जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कल इस पर बात करेंगे, मुतल्लिका वजारतों से जवाब भी लेंगे। आज बहस कराई गई तो जवाब किससे लेंगे, यहाँ कोई मौजूद नहीं। इसलिए उन्होंने तारीख के लिए अहवाल से रुखसत की। इजलास की क्या दरख्वास्त मंजूर है? मंजूर है। सेनेटर अवन अब्बास चौधरी लीव एप्लीकेशंस लेने दें, लीव एप्लीकेशंस लेने दें। मामला है सर, ये जो चोरी किया गया है मैंडेट सब कुछ एडजर्न करके। मेरी अली जफर साहब गुजारिश है कल का पूरा दिन हम इसी पे ही लगा देते हैं ताकि मिनिस्ट्रियों से जवाब भी हम ले लें, फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट करेंगे, कल सारा उस डिबेट करें इस पे। इस्लामाबाद से नून लीग के 3 MNAs की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। NH46 से अंजुम अकील का नोटिफिकेशन आमिर मसूद मुगल ने चैलेंज किया था। NH47 से तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन शुएब शाहीन की दरखास्त पर मुअत्तल किया गया। NA48 से राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन अली बुखारी ने चैलेंज किया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। पीटीआई को साइड लाइन रखा गया तो अवाम का अदम इत्मीनान मजीद बढ़ सकता है। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को खतरात लाहिक हैं। गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल IMF से मुआहदे को मुश्किल बना सकती है।
معاشی درجہ بندی کے عالمی ادارے فش نے پاکستان سے متعلق رپورٹ جاری کر دی. کہا پی ٹی آئی نے الیکشن میں اچھی کارکردگی دکھائی. اس کے باوجود نون لیگ اور پیپلز پارٹی مخلوط حکومت بنانے میں مصروف ہیں. حکومت بننے کے بعد آئی ایم ایف سے بات چیت میں تیزی آئے گی. آئی ایم ایف سٹینڈ بائی ارینجمنٹ مارچ میں ختم ہوگا. بات چیت میں ناکامی اور بیرونی قرض ادائیگی میں تاخیر پاکستان کے ڈیفالٹ رسک بڑھا سکتی ہے. نئی حکومت کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام بڑا چیلنج ہوگا. عام انتخابات 2024 تاریخ کے مہنگے ترین الیکشن ثابت ہوئے. مجموعی طور پر 1.5 کھرب سے زائد رقم خرچ ہوئی. ہر ووٹ اوسطاً 2522 روپے کا پڑا. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زاہد مشوانی سے. زاہد، وجہ کیا بنی کہ یہ انتخابات اتنے مہنگے ہوئے؟ یہ انتخابات الیکشن کمیشن کے اخراجات اپنی جگہ، امیدواروں کے اخراجات اور دیگر جب تمام اوسط نکالا جائے تو ایک اندازے کے مطابق ہر پول کے کیے گئے ووٹ پر اوسطاً 2522 روپے کا خرچ آئے. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات پر 1 کھرب 52 ارب 65 کروڑ 91 لاکھ 50 ہزار روپے خرچ ہوئے ہیں اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں نے انتخابی مہم میں 1 کھرب 3 ارب 95 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ کیے. اور ایک اندازے کے مطابق الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2024 پر اگر بتایا جائے تو 48 ارب روپے خرچ کیے. قومی انتخابات میں اخراجات کا مجموعی تخمینہ 1 کھرب 52 ارب 65 کروڑ 91 لاکھ روپے بنتا ہے. انتخابات میں 6 کروڑ 5 لاکھ 8 ہزار 2012 روپے جو ہے وہ ڈالے گئے اور قومی اسمبلی کے 5254 امیدواروں کو 1 کروڑ فی کس انتخابی اخراجات کی اجازت تھی. قومی اسمبلی کے امیدواروں نے 52 ارب 54 کروڑ روپے اخراجات کیے. صوبائی اسمبلیوں کے اخراجات میں امیدواروں کی تعداد 12,853 تھی جنہیں 40 لاکھ روپے تک فی کس اخراجات کی اجازت تھی. صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں نے انتخابی مہم پر 51 ارب 41 کروڑ 20 لاکھ روپے کے اخراجات کیے اور سیکیورٹی اہلکاروں، حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنوں پر کیمروں کی تنصیب پر اخراجات اس سے مزید اضافہ ہوا اور اکثر امیدوار 50% اخراجات پولنگ کے دن ٹرانسپورٹ، پولنگ ایجنٹس، کھانے پینے پر اور دیگر امور پر جو ہے نا وہ لگائے گئے. درآمد شدہ واٹر مارک پیپر، اسٹیشنری کی اشیاء، انتخابی دستاویزات، بیلٹ پیپرز اور لفافوں کی چھپائی پر الیکشن کمیشن نے خطیر رقم خرچ کی اور ذرائع کے مطابق انتخابی اہلکاروں کی تربیت، الیکشن کے دن معاوضوں کی ادائیگی، الیکشن کے بجٹ پر جو ہے وہ اس میں اخراجات آئے. حلقہ بندی، انتخابی فہرستوں پر نظر ثانی، انتخابی مواد، یہ تمام امور ہیں. اگر اس کی تفصیل میں جائے تو بیپر پر بھی کم از کم آدھا گھنٹہ خرچ ہو جائے گا، لیکن یہ اخراجات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام معاملات مہنگے انتخابات کی وجہ بنے. اپڈیٹ کر رہے تھے آپ زاہد مشوانی، شکریہ. چینی ترجمان کی پاکستانی قوم کو بہترین انتخابات منعقد کرنے پر مبارکباد. چینی ترجمان نے کہا پاکستان میں عام انتخابات مستحکم اور ہموار طریقے سے منعقد کیے گئے. انتخابات کے انعقاد پر پاکستان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. پاکستان ہمارا قریبی دوست اور ہمسایہ ملک ہے. چین پاکستانی عوام کے انتخاب کا مکمل احترام کرتا ہے. چین پاکستان کی آنے والی نئی حکومت سے مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے. امید ہے پاکستان کی متعلقہ جماعتیں سیاسی یکجہتی، سماجی استحکام برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کریں گی. چینی ترجمان نے کہا ایک قریبی اور دوست ہمسائے کے طور پر چین پاکستانی عوام کے انتخاب کا احترام کرتا ہے. چینی ترجمان نے کہا دونوں ملکوں کے عوام کے فائدے کے لیے نیا دور شروع کیا جائے گا. اور صدر مملکت کا ہوسٹنگ بزنس نیٹ 2024 کے تیسرے ایڈیشن سے خطاب، جس میں صدر مملکت نے عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام سیاسی شمولیت یقینی بنانا ناگزیر ہے. مالیاتی شمولیت عوام کی سیاسی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں. عوام کو ترقیاتی عمل سے باہر کرنے سے ملک پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. کروڑوں نوجوان ووٹرز کا جمہوری نظام پر اعتماد قابل تحسین ہے. صدر مملکت نے کہا نوجوانوں کا نظام پر اعتماد متزلزل ہوا تو یہ ملکی مفاد میں نہیں ہوگا. سوشل میڈیا بندش کی وجہ تنقید کا سامنا کرنے کے لیے فکری صلاحیت کی کمی ہے. وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پی ٹی آئی کے روپوش سینیٹر فیصل جاوید منظر عام پر آ گئے. پشاور ہائی کورٹ میں پیش. عدالت نے فیصل جاوید کی راہداری ضمانت منظور کر لی. سینیٹر فیصل جاوید نے اسلام آباد میں درج مقدمے میں راہداری ضمانت کے لیے درخواست کی تھی. میڈیا سے گفتگو میں کہا سب پر مشکل وقت گزرا ہے، دعا ہے سب اپنے گھروں میں واپس آ جائیں. جلد بانی پی ٹی آئی بھی قوم کے درمیان ہوں. اللہ پاکستان پہ رحم کرے اور پاکستان میں جتنے مظلوم لوگ ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ جلد وہ اپنوں کے ساتھ ہوں
اور سب سے زیادہ انتظار ہے خان کا جلد اپنی قوم کے بیچ ہو. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے کچھ موسم کی. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں برف باری کے بعد رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں. ملک بھر سے آئے سیاح پھنس گئے. مختلف مقامات پر بجلی کے کھمبے گرنے سے مواصلات کا نظام درہم بھرم اور نظام زندگی مفلوج ہو گیا. موبائل فون کے سگنلز نہ ملنے پر لوگوں کو اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے. علاقوں میں شدید برف باری، راستے بند، سیاح محصور اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا. سوات میں 2 دن سے جاری برف باری کے بعد کالام روڈ بند ہونے سے سیاح پھنس گئے. چترال میں درختوں، سڑکوں اور مکانات میں برف کی چادر اوڑھ لی. مقامی افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. شدید برف باری کی وجہ سے کاروبار بند، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، بہت مشکل حالات ہیں. 3 دن لگاتار برف باری ہو رہا ہے اور بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو چکا ہے. راستے کا مسئلہ ہے، ہم 5 کلومیٹر پیدل چل کے آ رہے ہیں. بہت مشکلات کا سامنا ہے. نیٹ ورک کی یہ کمزوری کی وجہ سے اپنوں سے رابطہ نہیں ہو سکتے. کالام اور مالم جبہ میں 3 فٹ تک برف پڑنے سے زمینی راستہ منقطع ہو گیا. ناران، کاغان، شوگران اور شانگلہ میں بھی ہر سو سفیدی ہی سفیدی ہے. اپر دیر اور لوئر دیر میں رابطہ سڑکیں بند ہو گئی. پاک فوج کے جوان امدادی سرگرمیوں میں مصروف رہے. اپر کوہستان میں لینڈ سلائیڈنگ سے گلگت اور راولپنڈی کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا بھی برف سے ڈھک گئی. ملکہ کوہسار مری میں بھی وقفے سے برف باری جاری ہے. گلیات میں برف باری کے بعد متعدد سیاح پھنس گئے. مری روڈ پر کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود برف نہ ہٹائی جا سکی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے راجہ ہارون سے. راجہ ہارون، بتائیے کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی، اعتماد کے سیاحتی مقامات نتھگلی، ایوبیہ، ٹھنجانی میں برف باری کی وجہ سے دوسرے روز کی جو برف باری ہے مری روڈ مکمل طور پر بند ہے. کنڈلا کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے مکمل روڈ بند ہے، جس میں متعدد سیاح پھنس چکے ہیں. ریسکیو 11 22 کی اہلکار مسافروں کو اور سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ اور جی ڈی کی طرف سے ابھی تک روڈ کلیئر نہیں ہو سکا. اور یہ ایبٹ آباد جو ہے، ضلع ایبٹ آباد نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا ہوائی شہر ہے، لیکن ریسکیو 11 22 کے علاوہ کوئی بھی انتظامی افسران سیاحوں کو اور مقامی لوگوں کو نکالنے میں ابھی تک ناکام ہے. البتہ جو دیہی علاقے ہیں ان کی تمام لنک روڈ بھی بند ہے. مقامی آبادی کی جو بہت شکریہ راجہ ہارون، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ. سپریم کورٹ عام انتخابات 2024 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف درخواست. سپریم کورٹ نے آج کی عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. درخواست گزار کو ایک اور موقع فراہم کیا جاتا ہے، یہ حکم نامہ ہے. سپریم کورٹ ایسی ساز باز دوبارہ نہ ہونے کے لیے اقدامات اٹھائے گی. سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت 21 فروری کو دوبارہ ہوگی. سپریم کورٹ عام انتخابات 2024 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف درخواست. سپریم کورٹ نے آج کی عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. اور آپ کو بتائیں، عوام نے 8 فروری کو واضح آواز میں بات کی اور تقسیم کا مینڈیٹ دیا. یہ بیان سامنے آیا ہے نگراں وزیر اعظم کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ کچھ عناصر سوشل میڈیا کو بلیک میل اور ملازمین پر دباؤ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ملازمین پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وفاداریاں متشدد گروہ میں تبدیل کرنے. یہ عمل آرٹیکل 5 اور دیگر آرٹیکلز اور ملکی قوانین کی خلاف ورزی ہے. نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست پاکستان اپنے آئینی فرائض کی انجام دہی میں ملازمین کا دفاع کرے گی. پرتشدد ٹرولوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور مثالی سزا یقینی بنائی جائے گی. نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ سرکاری ملازمین سے ہماری وابستگی میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹیلیجنس بیورو کو مکمل ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کیبنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. مزید جانتے ہیں ذوالقرنین حیدر سے. بتائیے ذوالقرنین. جی بالکل، کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو پہلے ایک ڈپارٹمنٹ کے طور پر تھا، اب اس کو باقاعدہ ڈویژن جو ہے وہ بنا دیا ہے. جو ڈی جی انٹیلیجنس بیورو ہے وہ سیکٹری بھی ہوگا اور یہ فیصلہ جو ہے مالی طور پر کیا گیا ہے کہ مالی معاملات جو ہیں وہ انٹیلیجنس بیورو کے مزید بہتر ہو سکیں. جی بہت شکریہ ذوالقرنین.
نگراں حکومت کا پاکستان کرکٹ بورڈ سے متعلق بڑا فیصلہ، پی سی بی کے معاملات وزارت بین الصوبائی رابطہ کے کنٹرول سے نکال دیے گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات کابینہ ڈویژن کو منتقل کر دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصلے کے بعد سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ بورڈ آف گورنرز کے رکن نامزد نہیں ہوں گے۔ پی سی بی اب براہ راست وزیراعظم آفس کے ماتحت کام کرے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔